ایک اور بڑا کامن ورڈ ہم لوگ خبروں میں بھی سنتے ہیں اور روزمرہ کی زبان میں بھی ہم بات چیت میں سنتے ہیں، گروتھ ریٹ ہے، یعنی ترقی کی شرح آنے والے سال میں پاکستان کی اتنی رہے گی یا فلاں ملک کی اتنی رہے گی۔ یہ پہلے تو یہ بتائیے سر کہ گروتھ ریٹ کیا ہے، اور یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ آنے والے سال میں پاکستان کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ اتنا رہے گا؟ ایکچولی یہ کوشچن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مطلب آپ کس سے پوچھتے ہیں تو اس کا جواب بھی اس حساب سے شاید آپ کو ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کنٹیکسٹ اسپیسیفک یہ کانسیپٹ ہے۔ تو اگر آپ کسی ماہر معاشیات سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ترقی کی شرح جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے گورننس کے اوپر، آپ کی پراپرٹی رائٹس کے اوپر۔ بیسیکلی ترقی کی شرح ہے یہ جی ڈی پی آپ کی، تو جی ڈی پی جی کتنا گرو کرتی ہے۔ تو یہاں پر ہم بیسیکلی اسیوم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی ترقی بیسیکلی آپ کی جو ایک سال کی پیداوار ہے، مجموعی پیداوار ہے ایک ملک کے اندر، وہ آپ کی ترقی ہے۔ تو یہ کانسیپٹ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بیسیکلی کچھ لوگوں نے یہ اس سے ڈفر کیا اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پیداوار کو آپ کی ترقی کا معیار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کچھ اور بھی فیکٹرز ہیں۔ جس طرح بھوٹان کی مثال ہے، وہاں پر لوگوں نے جی ڈی پی کی بجائے اپنا ہیپینس انڈیکس بنایا ہے۔ تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ترقی اس وقت ہوگی جب ہم زیادہ پچھلے سال کی نسبت خوش ہوں گے۔ اگر ہماری خوشیاں پچھلے سال کی نسبت 10% زیادہ ہیں تو ہم زیادہ، یعنی ہم اس وقت ایکچولی ترقی کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ مین اسٹریم ایک کانسیپٹ ساری دنیا میں جو فالو کیا جاتا ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ آپ کی پیداوار کتنی ہے۔ اچھا، اس کو میئر کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ تو جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ اگر آپ کسی ہارڈ کور اکانومسٹ سے پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی ترقی بیسیکلی اس کو میئر کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کی گورننس کی کوالٹی کیسے ہے، آپ کے پراپرٹی رائٹس وہ سیف گارڈ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، آپ کی لیبر فورس کیا ہے، ان کی ایجوکیشن کا لیول کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن عام طور پہ جو پریڈکشن کی بات آپ کر رہے ہیں کہ آئندہ کتنی ہوگی، تو یہ ہم صاحب کا ٹرینڈ دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلے 5 سال کے اندر کتنا ہے، تو اس کے بعد آئندہ پرابلی وہی ہوگا جو پچھلے 5 سال کے اندر آئے۔ لیکن آبویسلی یہ کوئی بہت زیادہ ایک اچھی اپروچ نہیں ہے۔ تو اب اس کے لیے مزید بھی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں وہ بگ ڈیٹا ہے۔ اس میں بہت ایک مائکرو لیول کے اوپر بہت ہی زیادہ انفارمیشن لی جاتی ہے اور اس انفارمیشن کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو الٹیمیٹلی جو ایک نیا ایک کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اکانومی کے اندر جو پروڈکشن سکلز ہیں وہ کس لیول کے ہیں، یعنی آپ کی اکانومی کے جو میجورٹی ہے وہ کیا کر سکتی ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ بس بالکل ہی بیسک سی چیزیں پروڈیوس کر سکتے ہیں، جس طرح ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کم اہم ہے، دس از ون آف دا موسٹ فنڈامنٹل نیڈ آف آور اکانومی۔ اس کے بغیر تو ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ اور یہ کووڈ کی اس مطلب کرائسس کی وجہ سے یہ بات بہت اچھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ کھانا اور کھانا پروڈیوس کرنے والا جو ایک کمپوننٹ ہے یا سیکٹر ہے وہ شاید پہلے بری طرح افیکٹ ہو رہا تھا، یعنی اس کو ہم اچھی طرح یعنی وہ اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ تو وہ اچھا، دوسرا یہ کہ آپ اس کے اندر کتنی ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں۔ مطلب ایک اکانومی ایسے ہے کہ وہ ہائی ٹیک چیزیں پروڈیوس کرتی ہے، راکٹ پروڈیوس کرتی ہے، ہوائی جہاز پروڈیوس کرتی ہے، تو اس اعتبار سے پھر آپ کی اکانومی کی شرح جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ یہ مطلب چند اس حوالے سے چیزیں۔ جی